السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے ولاگ کو واچ کیا۔ آج ہے ہمارے ڈیلی ولاگ کی جانب۔ آج ہم نے بہت سارے کام کیے اور پھر ہم آگے صبح اٹھ کے تقریباً 10 بجے اپنی شاپ پہ آئے ہیں، نویل ہیئر سلون پہ، اور آ کے ہم نے تھوڑا سا وزٹ کیا کہ کام شام کیسا چل رہا ہے۔ اور علی بھائی بھی آئے ہوئے تھے، مجھ سے پہلے آ گئے تھے، الحمدللہ بہتر تھا۔ صبح کا ٹائم ہے، ابھی اتنا مطلب کسٹمر وغیرہ کم ہی ہوتے ہیں، اور ابھی دیکھیں ان کی آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھلی۔ یہ شگیر صاحب ہیں دو اور یہ ہیں علی بھائی جو کام کر رہے ہیں، اور یہ شگیر صاحب کا بھی نام علی اور باس کا نام بھی علی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑا ہی الحمدللہ اللہ نے روزگار لگایا ہوا ہے اور ہلکا پھلکا کام کر سکتے ہیں ہم۔ پھر ہمیں ابھی کال ہم چلے گئے، ایک جنریٹر دیکھنا تھا، جو دوست سنگی ہمارے بڑے پیارے بھائی نے ہمیں کال کی کہ یہ جنریٹر سیل کرنا ہے، آکے دیکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ ان کی کیا ریٹ شیٹ ہو گئے، ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ پر معذرت کے ساتھ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ پسند آیا، اچھی چیز ہے، پر یہ بہت اولڈ ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے ان کو سیدھی بات بتائی کہ بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہے چیز اچھی ہے، پرانی ہے، پائیدار ہے، پر اگر اس میں کوئی ریپیئرنگ کا کام نکل آیا تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ریپیئرنگ جو ہوتی ہر چیزوں کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، چلتی چیزیں خراب ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر وہ مسئلہ پیدا کرے گی۔ پھر اس کے بعد ہم فری ہو کے سیدھا نکل گئے شخوپورے، ہمیں چھوٹا سا کوئی نئی الیکٹرانکس پہ کام تھا اور ان کے پاس جا کے تھوڑے پیپر ورک کرنا تھا، اور پھر آگے ہمیں لگی رستے میں بہت زیادہ پیاس، اور علی بھائی کہہ رہے تھے ہمارے دوست ادھر قریب ہی ہیں تو چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ آگے ہم نوید بھائی کی دکان پہ، جی بہت سی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بنا رہے تھے چکن۔ ہمیں چکن دیکھ کے تو ویسے بھی ہمیں بھوک تو بڑی جلدی لگتی ہے، پھر ہم بیٹھ گئے ادھر کھانا کھانے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد کھانا ریڈی ہو گیا، پھر ہم نے اور دوست بھی آگے سارے مل کے بھائی کے بھی، اور ہم نے کھانا شانا کھایا اچھے سے، پیٹ پوجا کر کے۔ رستے میں ہمیں مل گئی ایک نرسری جو ہاؤسنگ کالونی کے پاس ہے، پھر ہمیں ادھر سے تھوڑے سے پودے چاہیے تھے، کچھ والد صاحب کی قبر پہ لگانے تھے اور کچھ ہمیں شاپ کے باہر رکھنے کے لیے، مطلب دھوپ بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، ہر جگہ پہ تو سولر لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے گرمی بھی شدت پکڑتی جا رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اور ہمیں ایک چھوٹے 2 سے پودے لیے اور پھر ہم چلے گئے سیدھا اپنے گھر سے سیدھا جا کے میں نے سامان لوڈ کیا اور نکل گئے ہم اپنے سفر کی جانب، جو ہمیں رات کو ایک ساؤنڈ لگانا تھا رستے میں۔ پیر بہار شاہ کا عرس مبارک چل رہا تھا، اور دیکھیں ماشاءاللہ کافی رونقیں لگی ہوئی ہیں، بڑی دنیا آئی ہوئی ہے، بڑے لوگ عقیدت مند آتے ہیں، ہر سال ہوتا ہے عرس، اور ماشاءاللہ بڑی رونقیں لگی ہوئی تھیں، پر ہمارے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، ہم پہلے ہی اپنے محفل کے لیے لیٹ گھر سے نکلے تھے، تو چھوٹے کام ہیں تو وہ بندے کے ختم ہی نہیں ہوتے، تو اوپر سے رش بھی بہت زیادہ تھا، اور الحمدللہ ہم اپنے ٹائم پر مسجد کے پاس پہنچ گئے تھے، اور مسجد تھی تھوڑی دور، گلی تھی تنگ، اس لیے ہمیں سامان اٹھا کے آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا۔ مسجد میں آئے تو نماز شروع ہو گئی تھی، ہم نے جلدی اپنے ساری تارے بچھا دی، سیٹ اپ لگا دیا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کے لیے مائک وغیرہ سٹینڈ پہ لگا دیے۔ بابر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ویٹ کر رہے تھے ہمارا ہی، اور بڑے پیارے بھائی ان تک یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا
کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. اس کی بنیاد قرآن پر ہے, اس کی بنیاد سنت پر ہے. کیونکہ جس دور میں پاکستان بن رہا تھا اس اور پھر الحمدللہ تقریباً 12:30 بجے ہماری محفل ختم ہوئی اور سیدھا آگے اور سبھی دوستوں سے ایک ہی درخواست ہوتی ہے, ہمارے چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اور بہت شکریہ. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر. اللہ حافظ.